اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت فاطمی کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم کی اہمیت ایسا موضوع ہے کہ جس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دین کے جس کی بنیادی کتاب کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، یعنی پڑھو۔ تو جہاں پڑھائی کی بات سب سے پہلے کی جا رہی ہو وہاں تعلیم کی اہمیت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جس دین کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت کا ایک مقصد یہی بیان کیا گیا کہ آپ آئے تاکہ لوگوں کو تعلیم دیں، تعلیم کتاب و حکمت دیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ تعلیم کی اہمیت اس دین میں سب سے زیادہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کون ہیں۔ آپ بذات الرسول ہیں، یعنی رسول اللہ کا حصہ ہیں، شریک کار رسالت ہیں۔ اب جب رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تعلیم کتاب و حکمت ہے تو یقیناً آپ کی وہ بیٹی جو آپ کے کام میں کار رسالت میں شریک ہیں ان کی بھی ذمہ داری تعلیم ہوگی، اور تعلیم کو وہ کتنی اہمیت دیں گی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں آ کر تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں تعلیم کے اثرات ان کی زندگی میں کہاں کہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثلا ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کہ جو امام ہوئے یا لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے اور بہترین نمونہ عمل قرار پائے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کے بچے بلکہ وہ کنیز جو ان کے گھر میں رہتی تھی ان کی بھی ایسی تربیت ہو گئی اور ایسی تعلیم مل گئی، اور قرآنی تعلیم کہ جو قرآن سے گفتگو کرنے لگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت میں تعلیم کی اہمیت نمایاں ہے۔ اسی طرح سے آپ مدینے میں خواتین کو درس دیا کرتی تھیں اور دوسروں کو تعلیم دیتی تھیں اور تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتی تھیں، اور مصحف فاطمی جو ہے وہ آپ کے تعلیمی آثار کا بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے۔ اب آئیے میں آپ کی زندگی سے ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں کروں اور اندازہ کریں کہ آپ کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ملتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ میری والدہ مریض ہیں اور بیمار ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور ان کے کچھ سوالات ہیں نماز سے متعلق۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سوالوں کے جواب آپ سے دریافت کروں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ اظہار کیا کہ بالکل آپ فرمائیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ چنانچہ وہ جو خاتون آئی تھی انہوں نے ایک سوال پوچھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، دوسرا سوال پوچھا، تیسرا سوال پوچھا، اور اسی طرح 10 سوال ہو گئے۔ جب 10 سوال پوچھ چکی تو اب ان خاتون کو شرمندگی سی محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے بنت رسول، اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اب اس سے زیادہ کچھ پوچھوں۔ وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو تشویق دی اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں، آپ سوال کیجئے اور سوال کرنے میں بالکل مت شرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے ان کو بات سمجھائی کہ آپ جو مجھ سے سوال کر رہی ہیں اور آپ جو مجھ سے سیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو تعلیم دے رہی ہوں، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اور ویلیو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرض کرو کہ ایک مزدور ہے اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو تمہیں چھت تک پہنچانا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 1000 دینار دیے جائیں گے، یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 1,00,000 دینار دیے جائیں گے، تو یہ بتاؤ کہ کیا اس مزدور کو کوئی تھکن، کوئی پریشانی محسوس ہوگی کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ جو تم بار پہنچاؤ گے اس کے بدلے میں تمہیں یہ اجرت ملے گی؟ تو خاتون نے کہا کہ بالکل نہیں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جو مجھ سے ایک سوال کر رہی ہو، اس سوال کے بدلے میں پروردگار جو اجر مجھے عطا کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے زمین سے آسمان تک موتیوں کا ایک پہاڑ بنا دیا جائے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ پروردگار مجھے اجر عطا کرنے والا ہے۔ تو جب پروردگار مجھے اتنا اجر عطا کرنے والا ہے تو پھر تمہارے سوال کرنے سے مجھے کوئی رنج کیوں ہوگا، کوئی زحمت کیوں ہوگی، کوئی تکلیف کیوں ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر اپنے بابا کی ایک حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اس امت کے جو علماء ہیں، ان علماء کو پروردگار کیا اجر عطا کرے گا؟ یہ علماء کی جنہوں نے دوسروں کو تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ ان علماء کے لیے روز قیامت یہ ہوگا کہ پروردگار انہیں 1000 نور کے لباس عطا کرے گا، اور اس کے بعد ایک منادی آواز دے گا کہ اے یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرنے والوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے۔ کیوں کہا یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرنے والوں؟ یعنی وہ امت کہ جس کا رابطہ ڈائریکٹ ان کے امام سے نہیں تھا، تو گویا وہ ایک طرح سے یتیمی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اب اپنے مسائل کس سے حل کرتے تھے؟ جا کر علماء کے پاس۔ تو اب اس کے بعد کہا جائے گا کہ اے یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرنے والوں آؤ، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ وہ شاگرد کہ جن کی تم نے تربیت کی ہے
ان کو تم نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق ان کو تم جنتی لباس عطا کرو. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو جنتی لباس عطا کریں گے. یہاں تک کہ ملتا ہے اس روایت میں کہ بعض شاگردوں کو 1,00,000 لباس تک عطا کیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ارشاد پروردگار ہوگا کہ اب یہ شاگرد جو ہیں وہ اپنے استادوں کو لباس عطا کریں. تو پھر وہ شاگرد جتنا انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا اپنے استادوں سے, ان کو وہ لباس عطا کریں گے. اور اس کے بعد پھر سے پروردگار, جس طرح اس نے شروع میں جیسے روایت میں ہے کہ پروردگار نے جو ہے وہ ہزار نور کے لباس عطا کیے, پروردگار پھر اور لباس عطا کرے گا ان علماء کو, یہاں تک کہ جو کچھ ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور اس روایت کے شروع میں ایک اور نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ علماء کو جتنا انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہوگی, امت کو تعلیم دی ہوگی, اس کے مطابق اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. اور پھر آخر میں جناب زہرا سلام علیہ ارشاد فرماتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جو جنت کا لباس ہوگا اس کا ایک دھاگا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. ان تمام چیزوں سے اس کا ایک دھاگا بہتر ہے. اور دنیا کے لباس کا تو اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی تقابل ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا لباس جو ہے اس میں تیرگی ہوتی ہے, اس میں وہ صفائی نہیں, لیکن جنت کا لباس کہاں. لہٰذا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ کتنی اہم ہے جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت میں اور ان کی زندگی میں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جناب زہرا سلام علیہ کی سیرت سے درس حاصل کرتے ہوئے علم کو اہمیت دیں, علماء کو اہمیت دیں, تعلیم کو اہمیت دیں, اور تعلیم کو دین و دنیا میں نہ تقسیم کریں. اگر دنیاوی تعلیم بھی اللہ کے لیے حاصل کی جائے تو وہ دینی شمار ہوگی اور الہی شمار ہوگی, اور اگر الہی تعلیم اور دینی تعلیم بھی دنیا کے لیے حاصل کی جائے تو وہ بھی وبال جان بن سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.